سینئر صحافی اور تجزیہ نگار حامد میر کے مطابق ڈاکٹر محمد قاسم فیکتو 1967 میں سری نگر کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر صرف 13 سال تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور چھوٹی نجی ملازمتوں کے ذریعے کالج کے اخراجات کا بندوبست کیا۔ 1985 میں کشمیر پولیس نے سب انسپکٹرز کی بھرتی کے لیے درخواست طلب کی۔ فیکتو سلیکشن ٹیسٹ میں شامل ہوئے اور پاس ہو گئے، لیکن انہیں نوکری حاصل کرنے کے لیے 25,000 روپے رشوت کے طور پر ادا کرنے کو کہا گیا۔ ان کے پاس یہ پیسے نہیں تھے اور انہیں نوکری سے انکار کر دیا گیا۔ انہوں نے 1987 میں اسلامیہ کالج سری نگر سے BCom کی ڈگری مکمل کی اور انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ ورکس اکاؤنٹس کی طرف سے پیش کردہ امتحانات میں شرکت کی تیاری شروع کی۔ اس عرصے کے دوران ہندوستان حکومت نے ریاست جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے رہنما فاروق عبداللہ کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز کرنے کے لیے ایک دھاندلی زدہ الیکشن کا اہتمام کیا۔ سید علی شاہ گیلانی اور سید صلاح الدین جیسے کئی کشمیری رہنماؤں نے 1987 کے ریاستی انتخابات میں حصہ لیا۔ بدقسمتی سے بھارتی فوج نے بے شرمی سے الیکشن میں دھاندلی کی۔ اس دھاندلی نے کشمیری نوجوان کو اکثریت پسندوں کی طرف دھکیل دیا۔ سید صلاح الدین اور فیکتو جیسے بہت سے نوجوانوں نے محسوس کیا کہ مسلح جدوجہد ہی ان کے لیے واحد آپشن رہ گئی ہے۔ فیکتو نے ICWA کے امتحانات میں شرکت کا اپنا منصوبہ ترک کر دیا اور کشمیر یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں PhD شروع کر دی۔ انہوں نے ایک مقامی روزنامہ میں کالم لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے سید صلاح الدین، جنہوں نے سری نگر سے الیکشن لڑا لیکن دھاندلی کی وجہ سے ہار گئے، کی قیادت میں حزب المجاہدین کا ترجمان مقرر کیا گیا۔ اکتوبر 1990 میں فیکتو نے آسیہ اندرابی سے شادی کی۔ انہوں نے کبھی بھی مسلح کارروائیوں میں حصہ نہیں لیا، لیکن وہ اکثریت پسندوں کے ترجمان تھے جنہیں حریت پسند کہتے تھے۔ انہیں 1993 میں اپنی بیوی اور نوزائیدہ بچے محمد کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور 13 ماہ بعد ان کی اہلیہ اور بچے کو رہا کر دیا گیا، لیکن انہیں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جیل میں رکھا گیا۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے گورنر کے اس وقت کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل DD سکلانی نے ڈاکٹر فیکتو سے 3 بار سری نگر کے ایک تفتیشی مرکز میں ملاقات کی اور انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی پیشکش کی۔ ہندوستانی جنرل نے نہ صرف انہیں کامیابی کی یقین دہانی کرائی بلکہ انہیں اگلی ریاستی حکومت میں وزارت کی پیشکش کی۔ ڈاکٹر فیکتو نے ایک اور دھاندلی زدہ الیکشن میں حصہ لینے کے بدلے آزادی خریدنے سے انکار کر دیا۔ جنرل سکلانی نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اے بنڈل آف بلنڈر کشمیر کے نام سے ایک کتاب لکھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی ڈاکٹر فیکتو کے بارے میں پوری سچائی بتانے کی ہمت نہیں کی، جنہیں ان کی نگرانی میں شدید تشدد کا نشانہ بنا کر خالی کاغذات پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا۔ بالآخر ڈاکٹر فیکتو کو ایک ہندو پنڈت ہردل ناتھ کے قتل میں ملوث کیا گیا۔ ڈاکٹر فیکتو کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا سوائے اس اعتراف کے جو کچھ انٹیلیجنس حکام نے لکھا تھا۔ مارچ 1999 میں انہیں مختصر مدت کے لیے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ اس نے ایک مذہبی تنظیم مسلم دینی محاذ کا آغاز کیا اور چند ماہ بعد انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ جولائی 2001 میں TAD عدالت نے پنڈت کے قتل کیس میں انہیں باعزت بری کر دیا، لیکن حکومت نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف انڈیا میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ نے TAD عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ انہیں 2002 میں جموں کے طلاب طلوع تفتیشی مرکز میں ایک اور ڈیل کی پیشکش کی گئی۔ کچھ انٹیلیجنس افسران نے انہیں رہائی کی پیشکش کی، اگر وہ 2002 کے ریاستی انتخابات میں حصہ لینے پر راضی ہو جائیں تو انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اس پیشکش نے ایک بار پھر فیکتو کی نظر میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی ساکھ کو مجروح کیا۔ فیکتو نے ایک دفعہ پھر انکار کیا اور جیل میں رہنے کو ترجیح دی۔ ڈاکٹر فیکتو نے 2007 میں اپنی عمر قید 14 سال مکمل کی، لیکن انہیں رہا نہیں کیا گیا۔ ہندوستانی حکام نے انہیں سبق سکھانے کے لیے پرعزم تھی۔ 2012 میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے اعلان کیا کہ عمر قید کا مطلب مجرم کی زندگی کے اختتام تک جیل میں رہنا ہے۔ یہ مخصوص فیصلہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھا جس کا مقصد فیکتو کو تاحیات جیل میں رکھنا تھا۔ انہوں نے 1993 سے 2018 کے درمیان مختلف جیلوں میں 15 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔
آخر کار ان پر جیل کے اندر کتابیں پڑھنے اور لکھنے پر پابندی لگا دی گئی اور قید تنہائی میں ڈال دیا گیا۔ فیکتو نے ثابت کیا کہ قلم بندوق سے زیادہ طاقتور ہے۔ انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ کے بارے میں ایک سوال اٹھایا جس نے 1947 میں بھارت کے ساتھ اللہ کی ایک دستاویز پر دستخط کیے تھے کہ کیا وہ کشمیری عوام کے منتخب نمائندے تھے۔ انہوں نے مزید کہا اگر ہری سنگھ کو ایسا فیصلہ لینے کا حق ہے تو جوناگڑھ کے حکمرانوں کا کیا ہوگا جس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا لیکن ہندوستان نے اسے قبول نہیں کیا۔ ڈاکٹر فیکتو نے اپنی کتابوں میں ایسے خیالات کا اظہار کیا جنہیں پاکستان میں کچھ لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ کشمیری سیاسی تنظیموں بشمول حریت کانفرنس کو کسی بھی حکومت اور ایجنسی سے مالی مدد قبول نہیں کرنی چاہیے، اس کی بجائے انہیں مقامی طور پر فنڈز اکٹھے کرنے چاہیے اور دلی اور اسلام آباد کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے تمام تعلقات منقطع کرنے چاہیے۔ انہوں نے 9/11 سے پہلے کشمیر پر ایک کتاب لکھی اور پیشگوئی کی کہ ایک دن پاکستانی حکومت کشمیر پر اپنے روایتی موقف سے یو ٹرن لے گی۔ وہ اس وقت درست ثابت ہوئے۔ جنرل پرویز مشرف نے کشمیر پر 4 نکاتی فارمولہ پیش کیا جو کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی تھا۔ آج ہندوستان میں بہت سے لوگ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری سے مایوس ہیں۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ عام انتخابات سے چند ہفتے قبل کیجریوال کی گرفتاری وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے سیاسی انتقام اور قبل از انتخابات دھاندلی ہے۔ وہ بھول گیا کہ مودی نے دھاندلی کا فن ان کے محروم والد راجیو گاندھی سے سیکھا جنہوں نے 1987 میں کشمیریوں کے خلاف فاروق عبداللہ کے حق میں دھاندلی کی تھی۔ افسوس کہ بھارت کی سیاسی جماعتیں 1987 کے بعد ڈاکٹر فیکتو، یاسین ملک اور شبیر شاہ سمیت کئی دوسرے کشمیری رہنماؤں پر جھوٹے مقدمات پر خاموش رہیں۔ اب کیجریوال اور راہل گاندھی کے لیے ذیلی مقدمات کا سامنا کرنے کی باری ہے۔ بھارتی عدالتوں نے ڈاکٹر فیکتو کو انصاف دینے سے انکار کر دیا اور اب وہ کیجریوال کے ساتھ ہی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر مودی کے مخالفین حقیقی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو انہیں اعتراف کرنا ہوگا کہ دھاندلی اور ناانصافی دراصل کشمیر میں شروع ہوئی اور ان کی مجرمانہ خاموشی کی وجہ سے دلی پہنچی۔ ہندوستانی اپوزیشن جمہوریت کے زوال سے بجا طور پر پریشان ہے لیکن وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹر فیکتو اور یاسین ملک جیسے کشمیری قیدیوں کی حالت زار پر ان کی خاموشی نے مودی کو اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کرنے کی ترغیب دی۔ اب وقت آ گیا کہ نہ صرف کیجریوال بلکہ ڈاکٹر فیکتو اور بہت سے دوسرے کشمیری قیدیوں کے ساتھ ناانصافی کے خلاف بھی آواز بلند کی جائے۔ ڈاکٹر محمد قاسم فیکتو سب سے طویل عرصے قید کاٹنے والے سیاسی قیدیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اکثر جنوبی ایشیا کا نیلسن منڈیلا کہا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ کے سابق صدر اور نوبل انعام یافتہ نیلسن منڈیلا نے 27 سال قید کی سزا کاٹی، تاہم ڈاکٹر فیکتو نے اب 31 سال قید کی سزا پوری کر لی ہے اور مستقبل قریب میں ان کی رہائی کے کوئی آثار نہیں۔ در حقیقت وہ ہندوستان میں عدالتی تشدد کی زندہ مثال ہیں۔ ان کی اہلیہ بھی 2018 سے لے کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ڈاکٹر فیکتو نے 1990 میں آسیہ اندرابی سے شادی کی۔ دونوں نے صرف 3 سال ایک ساتھ گزارے۔ ڈاکٹر فیکتو کو 1993 میں نوآبادیاتی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا۔ 2 بچوں کی ماں آسیہ اپنے شوہر کی گرفتاری کے بعد سرگرم کارکن بن گئی۔ انہیں گزشتہ 3 دہائیوں میں کئی بار گرفتار کیا گیا لیکن وہ 2018 کے بعد کبھی جیل سے باہر نہیں آئے۔ وہ جوڑا اب مختلف جیلوں میں قید ہے۔ کچھ ہندوستانیوں کو نیلسن منڈیلا اور ڈاکٹر فیکتو کے درمیان موازنہ پسند نہیں ہے۔ میں نے کامن ویلتھ کانفرنس کے دوران 1995 میں نیوزی لینڈ میں منڈیلا سے ذاتی طور پر ملاقات کی تھی اور ان کی سوانح عمری لانگ واک ٹو فریڈم کو کئی بار پڑھا ہے۔ میں ڈاکٹر فیکتو سے کبھی نہیں ملا لیکن میں نے جیلوں میں لکھی ہوئی ان کی کچھ کتابیں پڑھی۔ منڈیلا اور فیکتو کے درمیان مشترکات تلاش کرنا آسان ہے۔ بہت کم لوگوں کو اب یاد ہوگا کہ نیلسن منڈیلا 1994 میں جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر بنے تھے۔ انہوں نے 2004 میں سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا لیکن وہ 2008 تک امریکی حکومت کی دہشت گردوں کی واچ لسٹ میں شامل رہے۔ منڈیلا اور ڈاکٹر فیکتو دونوں کو اپنے سیاسی خیالات کی وجہ سے دہشت گردی اور سنگین غداری کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔
دونوں نے آزادی اور انصاف کے لیے جدوجہد کی اور ان کے دشمنوں نے انہیں دہشت گرد قرار دے دیا۔ منڈیلا 27 سال جیل میں گزارنے کے بعد ایک بین الاقوامی کہانی بن گئے، کیونکہ ان کی پارٹی افریقن نیشنل کانگریس نے ان کی رہائی کے لیے ایک بین الاقوامی مہم شروع کی تھی۔ ڈاکٹر فاکتو نے 31 سال جیل میں گزارے ہیں، لیکن ان کی رہائی کے لیے مہم چلانے کے لیے ان کی پشت پر کوئی سیاسی جماعت نہیں۔ بھارت میں کسی بھی سیاسی جماعت نے کبھی بھی ان کے لیے منصفانہ ٹرائل کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ ایک ملک کا دہشت گرد دوسرے ملک کا حریت پسند ہے۔ ڈاکٹر فاکتو کشمیر کی اکثریت کے لیے حریت پسند ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کے لیے خود ارادیت کے حق کی حمایت کی، لیکن زیادہ تر پاکستانی ڈاکٹر فاکتو سے واقف نہیں، جنہوں نے نیلسن منڈیلا سے زیادہ جیلوں میں وقت گزارا۔ کسی بھی پاکستانی رہنما نے کبھی کسی بین الاقوامی فورم میں اپنے نام کا ذکر نہیں کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے حال ہی میں ایک عالمی رپورٹ جاری کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 10 لاکھ افراد سیاسی قیدی کے طور پہ سلاخوں کے پیچھے بند ہیں۔ اس رپورٹ میں ایرانی وکیل اور نوبل امن انعام یافتہ خاتون نرگس محمدی جیسے کچھ افراد کے ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں 9 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس میں چین سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر گلشن عباس بھی شامل ہیں، جنہیں 2019 میں 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ مجھے اس رپورٹ میں روسی اپوزیشن لیڈر کا نام بھی ملا ہے، جنہیں یوکرین میں روس کی جنگ پر تنقید کرنے پر 25 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے اس رپورٹ میں کشمیری قیدی ڈاکٹر محمد قاسم فیکتو کا نام نہیں ملا، جو ہندوستانی جیلوں میں 3 دہائیوں سے زیادہ وقت گزار چکے ہیں اور پچھلے 6 سال سے قید و تنہائی میں گزار چکے ہیں۔